یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ دشمن خاصا نقصان اٹھا کر پسپا ہو گیا۔ وہ اپنے پیچھے 60 لاشیں چھوڑ گیا تھا، جبکہ ہمارے صرف 2 فوجی شہید ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے رات وہیں ٹھہرنے کا ارادہ کیا تھا کہ دشمن کو دوبارہ اس علاقے میں قدم جمانے کی مہلت نہ مل سکے۔ خیمے وغیرہ لگائے گئے اور ضروری حفاظتی انتظامات بھی کر لیے گئے۔ رات کے کوئی 2 بجے ہوں گے کہ ایک جانب سے چند نوجوان نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ہماری جانب آئے۔ ہم لوگ احتیاطاً سنبھل کر بیٹھ گئے، مگر نعرہ لگانے والوں نے پکار کر کہا کہ وہ البدر کیڈٹ ہیں۔ قریب آنے پر اس کی تصدیق ہو گئی۔ ان کا لیڈر نور الاسلام نامی ایک 18 سالہ نوجوان تھا۔ دیر تک ان سے باتیں ہوتی رہی۔ موضوع مکتی باہنی اور ہندو فوجی ہی تھے۔ باتوں باتوں میں کیپٹن مسرور نے کہا، سنا ہے یہاں مکتی باہنی کا لیڈر بڑا خطرناک ہے، وہ کئی بار پاک فوج کو نقصان پہنچا چکا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، نور الاسلام نے کہا۔ وہ واقعی بہت شاطر انسان ہے، میں خود کئی دن سے اس کی تلاش میں ہوں اور آج بھی اس مقصد سے نکلا تھا کہ اسے جا پکڑوں۔ مجھے اس کا ٹھکانہ معلوم ہے۔ اچھا، کیپٹن مسرور نے کہا، تو ہمیں بتاؤ، ہم ابھی اسے گرفتار کر لیں گے۔ جی نہیں، مسکراتے ہوئے جواب دیا گیا۔ ایک غیر مسلح آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے اتنے سارے مسلح فوجیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور میرے ساتھی یہ کام آسانی سے کر لیں گے۔ اور ہم ادھر ہی جا رہے تھے، بس آپ لوگوں کو دیکھ کر ادھر چلے آئے۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد آنے کا وعدہ کر کے ہم سے رخصت ہو گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ہم پھر اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ گھنٹہ بھر بھی نہیں گزرا ہوگا کہ نور الاسلام اپنے ساتھیوں سمیت دوبارہ وہاں آیا۔ اس وقت خیمے میں کیپٹن کے علاوہ صرف میں اور عبداللہ موجود تھے۔ ان کے ساتھ ایک قیدی بھی تھا۔ یہ وہی مکتی باہنی کا خطرناک اور شاطر لیڈر تھا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ اسے دیکھتے ہی کیپٹن آگے بڑھے اور اس سے مکتی باہنی اور ہندو فوج سے اس کے روابط کے بارے میں مختصر سوالات پوچھنے لگے، مگر وہ بھی بڑا پکا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کیپٹن کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ آخر انہوں نے بندوق اس کے سینے پر رکھی اور کہا، اگر اب بھی تم نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ کیپٹن کی آواز میں غصے کے علاوہ ایک ایسا تاثر بھی تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کر بھی گزریں گے، مگر اس نوجوان کے چہرے پر ذرا برابر بھی خوف نہیں تھا۔ اس نے مسکرا کر پہلے نور الاسلام کی طرف اور پھر کیپٹن کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیپٹن صاحب، مکتی باہنی کا لیڈر ہوں، غدار ہوں، ملک دشمن ہوں، مگر میں آپ کے اس نور الاسلام کا بھائی بھی ہوں۔ کیا آپ مجھے گولی مار دیں گے؟ اس کی بات سن کر کمرے میں موجود ہر شخص سناٹے میں آ گیا۔ کیپٹن نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے پھر اپنی بات کو دہرایا۔ کیپٹن نے نور الاسلام کی طرف دیکھا۔ میں اور عبداللہ تو پہلے ہی اس کو حیرت سے تک رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ یکدم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنا اوپر کا ہونٹ دانتوں میں داب کر آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی اور اس بات میں سر ہلا کر اس نوجوان کے بیان کی تصدیق کر دی۔ کہنے لگا، جی یہ میرا بھائی ہے، ہمارے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اور یہ مکتی باہنی کا لیڈر بن گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نور الاسلام کی یہ بات سن کر کیپٹن کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ انہوں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، اگر یہ ایک مجاہد کا بھائی ہے تو اسے گولی مارنا میرے بس کی بات نہیں۔ انہوں نے بندوق کو پرے زمین پر پھینک دی اور منہ پھیر کر خیمے کی ایک دیوار کی طرف چلے گئے۔ شاید وہ اس انتہائی جذباتی صدمے کے باعث امڑ آنے والے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نور الاسلام کا بھائی چہرے پر ایک طنزیہ اور فاتحانہ مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا، اور نور الاسلام وہ تو ایک عجیب رنگ میں تھا۔ اس نے فوراً بندوق کو زمین سے اٹھایا اور اس کی نال کو اپنے بھائی کے سینے پر رکھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا، تم اگرچہ میرا بھائی ہو، میرا خون، میں نے اور تم نے ایک ہی ماں کی گود میں پرورش پائی ہے، اور مجھے تم سے اتنی ہی محبت ہے جتنی کسی بھائی کو بھائی سے ہو سکتی ہے، مگر یہاں معاملہ پاکستان کی سلامتی کا ہے۔ پاکستان جس کی حیثیت ہمارے نزدیک ایک مسجد کی سی ہے۔ اگر تم اس مسجد کو نقصان پہنچانے سے باز آنے کا وعدہ کرو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ یہاں غزوہ بدر کی تاریخ دہرائی جائے گی، اور اس مسجد کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی رشتہ، کوئی جذبہ میری راہ میں حائل نہیں ہوگا۔ نور الاسلام کا بھائی خاموشی اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید ہندوؤں اور علیحدگی پسندوں کے دیے ہوئے نام نہاد نعروں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ شاید اسے اپنے بھائی کی باتوں کا یقین بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر نور الاسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا اور پھر اس نے انکار میں گردن ہلا دی۔ ساتھ ہی لبلبی دبی دھماکہ ہوا اور گولی اس کے سینے سے پار ہو گئی۔ ایک دہشت گرد زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا۔
اور اس کا بھائی ایک مجاہد کے روپ میں ستون کی طرح کھڑا تھا۔ عزم اور استقامت کی تصویر بنا، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی حقیقی تصویر۔ پھر وہ آنکھوں میں آنسو لیے کیپٹن کے سینے سے لپٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں خود اس منظر کو دیکھ کر تڑپ گیا تھا۔ عبداللہ تو باقاعدہ رو رہا تھا اور نور الاسلام کی طرح میرے کندھے سے لگ کر بلک رہا تھا۔ سارا ماحول کربناک سا ہو گیا تھا۔ ہر طرف آہیں تھی، سسکیاں تھی، آنسو تھے۔ پوری فضا ایک آہ میں ڈل گئی تھی، ایک ایسی آہ جس کا دائرہ اثر زمانی تھا نہ مکانی۔ دیر تک ماحول پر اداسی چھائی رہی، پھر لوگوں نے خود کو سنبھالا۔ میں نور الاسلام کو لے کر خیمے سے نکل آیا اور کچھ دور جنگل کے اندر چل کر ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ بھی وہیں آ گیا۔ نور الاسلام بالکل خاموش تھا، مجھے بھی بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر عبداللہ کی آواز نے سکوت کو توڑا۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ پرسوز آواز، کربناک ماحول اور کلام الہی، ہم تینوں پر رگ طاری ہو گئی۔ رونے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوا، مدتوں سے جمع ہوا زنگ بھی اتر گیا، اور ہمیں یوں لگا جیسے ہم 14 صدیاں عبور کر کے اسلام کے ابتدائی دور میں پہنچ گئے ہیں، جہاں اسلام کی چھوٹی سی سلطنت کو چاروں طرف سے درندہ صف دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، اور مومنین کی مٹھی بھر جماعت رات دن مسلح حالت میں اپنے وطن کی حفاظت میں مصروف ہے۔ ہزاروں بار کی پڑھی اور سنی ہوئی یہ آیات اس دم یوں لگا جیسے ہمارے لیے ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں۔ بڑی ڈارس بندی، یہ اطمینان بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر امتحانات کا سلسلہ جاری ہے تو اس کی مدد بھی شامل حال ہے اور اس کی رحمت بھی سایہ فگن ہے۔ ہم تینوں اذان فجر تک وہیں بیٹھے رہے، نیند آنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ مؤذن کی آواز پر ہم تینوں اٹھے اور کیمپ میں آ کر نماز ادا کی۔ نور الاسلام جو اب کافی سنبھل چکا تھا، ہم سے ہاتھ ملا کر اور اللہ حافظ کہہ کر دوبارہ اپنے مشن پر چلا گیا۔ ہم لوگ بھی واپس چھاونی کی طرف آ گئے۔ اگلے کئی دن تک اس واقعے کا اثر ہمارے دل و دماغ پر رہا۔ البدر تیزی سے پورے مشرقی پاکستان میں منظم ہو رہی تھی اور ہر روز اس کے نئے نئے کارنامے سننے میں آ رہے تھے۔ اب فوجی حکام نے بھی باقاعدہ اس کی اجازت دے دی تھی اور اس پر اعتماد بھی کرنے لگے تھے۔ میں اور عبداللہ 3 ماہ تک مختلف شہروں میں البدر کی تربیت کرتے رہے۔ اس دوران میں نے چند ایسے نوجوان منتخب کر لیے جن کو مستقبل میں اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً ہر قابل ذکر شہر میں البدر کے کیڈٹس کے اندر 1 یا 2 ایسے افراد تھے جو البدر کے اندر ہوتے ہوئے بھی مجھ سے براہ راست رابطہ رکھتے تھے۔ ستمبر کے شروع میں ڈھاکہ واپس آ گیا، مگر البدر سے میرا رابطہ ہر شام فون پر ہوتا تھا۔ ڈھاکہ واپس آنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ماسٹر وسکی آندرے کی تلاش میں ناکامی کے بعد واپس جا چکے تھے اور اس کی ذمہ داری میرے سپرد کر گئے تھے۔ ویسے بھی ڈھاکہ دارالحکومت تھا اور جتنی بھی سیاسی یا فوجی جنگ لڑی جانی تھی، اس کا اصل ہدف اس شہر کو بننا تھا۔ تخریب کاری کا ہیڈ کوارٹر بھی یہیں تھا اور آندرے کے ملنے کے زیادہ امکانات بھی ڈھاکہ میں تھے۔ پیر کا دن تھا اور شام کا وقت۔ میں دن بھر اپنے کمرے میں بند رہنے کے بعد یوں ہی بے مقصد گھومنے پھرنے کے لیے ہوٹل سے باہر نکلا تھا۔ ابھی میں کسی ٹیکسی کے انتظار میں سڑک کے کنارے کھڑا تھا کہ ایک سرخ کار میرے سامنے سے گزر کر ہوٹل کے پارکنگ ایریا کی طرف مڑ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ کار مشکوک سی لگی۔ میں نے کہیں اور جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس ہوٹل کی جانب چل پڑا۔ پارکنگ ایریا کے قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کہ غیر ملکی جو غالباً کار سے اتر رہا ہے، 50-55 سال کی عمر، سرخ و سفید رنگ، توانا جسم اور شاندار سفاری سوٹ، وہ بڑا باوقار لگ رہا تھا۔ شکل و شباہت سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ امریکی ہے۔ کار سے اتر کر وہ سیدھا ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ ڈرائیور بھی گاڑی لا کر کے ہاتھ میں بریف کیس اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ہم تینوں یکے بعد دیگرے ہوٹل کے اندر داخل ہوئے۔ میں نے محسوس کیا کہ باوقار غیر ملکی نے کن اکھیوں سے مجھے دیکھا، پھر وہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کاؤنٹر سے اس نے اپنے روم کی چابی لی، ایک بار پھر مجھ پر بھرپور نظر ڈالی اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چابی کی وجہ سے مجھے اس کے روم نمبر کا پتہ چل گیا تھا۔ یہ 3ری منزل پر 4تھا کمرہ تھا۔ میرا روم نمبر بھی 4 ہی تھا مگر وہ 5ویں منزل پر تھا۔ میں انہیں لفٹ کی طرف جاتے ہوئے غور سے دیکھ رہا تھا کہ کلرک کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔
کیا دیکھ رہے ہیں صاحب؟ وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ پہلے تو میرے جی میں آیا کہ میں ان سے براہ راست ان غیر ملکیوں کے بارے میں سوالات کروں، مگر فوراً یہ ارادہ ترک کرنا پڑا۔ البتہ ایک اور حوالے سے معلومات کرنے کی فوری ترکیب میرے ذہن میں آ گئی، اور میں نے بھی مسکراتے ہوئے تحسین آمیز انداز میں کہا، صحت کیسی زبردست ہوتی ہے ان کم بختوں کی۔ یہ امریکی ہی ہے نا؟ ہاں صاحب، واقعی بڑے صحت مند ہوتے ہیں یہ امریکی، صحت مند بھی اور ذہین بھی، تبھی تو آدھی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ کیا فوجی ہیں یہ؟ نہیں صاحب، بزنس مین ہیں، نیو یارک میں چمڑے کا بہت بڑا کاروبار ہے ان کا۔ اچھا، میں نے حیرت سے کہا، لیکن تمہیں کیسے معلوم؟ وہ اپنا کھوکھو ہے نا روم بوائے، اس نے بتایا تھا۔ وہ کچھ انگریزی سمجھ لیتا ہے، بتا رہا تھا کہ فون پر کسی سے کھالوں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ جہاز کے جہاز خریدتا ہے صاحب، تبھی تو ٹپ میں $100 کا نوٹ دیا تھا اسے۔ اچھا، میں نے بدستور حیرت زدہ ہوتے ہوئے کہا، واقعی بہت امیر ہے پھر تو۔ کون سے کمرے میں ٹھہرا ہوا ہے یہ سیٹھ؟ میں نے روم نمبر کنفرم کرنے کی نیت سے پوچھا تو کلرک نے وہی نمبر بتایا، یعنی تیسری منزل کا چوتھا کمرہ۔ ان سے تو دوستی کرنی پڑے گی، میں نے مسکرا کر کلرک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا بھی چمڑے کا کاروبار ہے، سوچ رہا ہوں کیوں نہ سیٹ سے تھوڑی سی سودے بازی ہو جائے۔ میں نے سیدھی آنکھ دبا کر تائید طلب انداز میں گردن ہلائی اور اپنی چابی لے کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں اس غیر ملکی سے ملنے کے لیے کوئی ترکیب سوچنے لگا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں تھوڑی تیاری کے بعد نیچے ڈائننگ ہال میں چلا گیا۔ رات کے 8 بج چکے تھے، ڈائننگ ہال تقریباً فل تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو دور ایک کونے میں مجھے وہ دونوں غیر ملکی نظر آ گئے۔ اب اسے اتفاق کہیے یا کچھ اور کہ پورے ہال میں سوائے ان کی میز کے کسی میز پر بھی جگہ خالی نہیں تھی۔ میں ٹہلتا ہوا ان کی طرف چل پڑا۔ اگر آپ برا نہ مانے تو میں یہاں بیٹھ جاؤں، میں نے شائستہ امریکی لہجے میں انگلش بولتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، بے شک، تشریف رکھیے، ادھیڑ عمر کے باوقار غیر ملکی نے کہا، جبکہ دوسرا مجھے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور معذرت خواہ انداز میں کہا، میں شرمندہ ہوں لیکن پورے ہال میں کوئی بھی میز خالی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ اطمینان سے بیٹھیے، بلکہ فرمائیے کیا کھانا پسند فرمائیں گے؟ نہیں جی شکریہ، میں منگوا لیتا ہوں۔ کھانا ہی تو ہے نا، پھر کیوں نہ ہماری طرف سے ہو جائے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا نام بتاتے ہوئے ہاتھ مسافے کے لیے بڑھا دیا۔ مجھے ہاورڈ کہتے ہیں اور یہ میرے سیکرٹری جان اسٹیو ہیں۔ میں علی ہوں، مغربی پاکستان میں میرا چمڑے کا کاروبار ہے، میں نے اپنا تعارف کروایا۔ گڈ، یہ تو بہت اچھا ہے، نیو یارک میں میرا بھی چمڑے کا کاروبار ہے، ہاورڈ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ آپ سے تو بزنس پر بھی بات ہو سکتی ہے، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ اگر میں آپ سے بزنس ٹاک کر سکا، میں نے خالص کاروباری انداز میں کہا۔ اس کے بعد دیر تک ہم چمڑے کے بزنس پر ہی گفتگو کرتے رہے۔ درمیان میں کھانا بھی آ گیا تھا۔ کھانے کے بعد پینے کا سلسلہ چلا تو انہوں نے اپنے لیے شیمپین منگوا لی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں شراب نہیں پیتا، اس لیے میرے لیے کافی منگوائی گئی۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر ہم مزید گفتگو کے لیے ہاورڈ کے کمرے میں چلے آئے۔ میں تو پہلے ہی اس موقع کی تلاش میں تھا۔ گفتگو کے دوران میں نے نظر بچا کر چھوٹی سی ڈبیا کی شکل کا ایک جاسوسی آلہ صوفے کے نیچے چپکا دیا تھا۔ اب میں ان کی گفتگو اپنے کمرے میں بیٹھ کر بھی سن سکتا تھا، اس لیے ان سے اجازت لے کر میں اپنے کمرے میں آ گیا اور ریسیور آن کر کے ہاورڈ اور جان کی باتیں سننے لگا۔ مگر 2 ہی جملے میری سماعت سے ٹکرائے تھے کہ اچانک ریسیور پر آواز بند ہو گئی۔ آخری جملے سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ انہیں میرے بارے میں شک ہو گیا تھا اور انہوں نے میرے آلہ کو دریافت کر کے بیکار بنا دیا تھا۔ وہ آخری جملہ جو میں نے سنا جان کی آواز میں تھا اور ہاورڈ سے کہہ رہا تھا، یہ شخص مجھے مشکوک لگتا ہے، اور اس کے جواب میں ہاورڈ کی صرف شی کی آواز آئی تھی۔ ان کی اسپھرتی اور تیزی سے جاسوسی آلہ برآمد کر لینے کی حرکت سے مجھے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی عام بزنس مین نہیں ہیں۔ اب تو اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ ان کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کی جائیں۔ رات کے 11 بج چکے تھے، ہوٹل کے تقریباً تمام کمروں کی بتیاں بجھ چکی تھی۔ میں نے ہوٹل کے پچھلے باغ میں کھلنے والی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ جھینگروں کی آوازیں آ رہی تھی یا پھر کبھی کبھار کسی الو کی چیخ فضا کو منتشر کر دیتی تھی۔ میں پریشان تھا کہ میری تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھے ہاورڈ کے بارے میں جاننا تو ضروری تھا، اس لیے میرا دماغ تیزی سے کوئی اور منصوبہ سوچنے میں مصروف تھا۔ میری نظر برابر ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ اس تگ و دو میں ایک قابل عمل بات سوجھ ہی گئی۔ ہاورڈ کا کمرہ بالکل میرے کمرے کے نیچے تھا۔ اگر میں کسی طرح اس کی کھڑکی یا روشن دان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر کچھ معلومات حاصل ہونے کے امکانات تھے۔ میں نے اپنی کٹ بیگ میں سے نائلن کی ایک مضبوط رسی نکالی، اس میں گرہیں پہلے ہی دی جا چکی تھی۔
मैंने फुर्ती से वो रस्सी छत में मौजूद पंखे वाले हुक में बांधी और बाकी रस्सी एहतियात से बाहर लटका दी। अब हावर्ड के कमरे तक पहुंचना मुश्किल नहीं था और 2 मिनट बाद मैं उसके कमरे के रोशनदान के चुब्बे पर मौजूद था। खुशकिस्मती से रोशनदान खुला था और मैं बआसानी अंदर का मंजर देख सकता था। अब हालत ये थी कि मैं बिल्ली की तरह चुब्बे पर लेटा हुआ था और गर्दन नीचे करके अंदर झांक रहा था। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था मगर वो दोनों जाग रहे थे। जान दरवाजे के पास मुस्तैद खड़ा था। उसका हाथ कोट की जेब में था जो यकीनन रिवॉल्वर पर ग्रिफ जमाए हुए होगा। हावर्ड रेडियो ट्रांसमीटर सामने रखे सोफे पर बैठा था और सख्त लहजे में किसी से बात कर रहा था। मुझे उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं तवज्जो से उसकी गुफ्तगू सुनने लगा। वो कह रहा था, हाँ जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम समझ लो कि जो मैंने बताया है तुम उस हद से आगे नहीं बढ़ोगे। हावर्ड, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि अपने लहजे पर कंट्रोल करो वरना मैं ट्रांसमीटर बंद कर दूंगा। ट्रांसमीटर से मुनमुनाती हुई आवाज़ निकली, ठीक है तुम बात करो, मैं सुन रहा हूँ। हावर्ड ने मुंह से एक लंबी सांस खारिज करते हुए कहा। थोड़ी देर खामोशी तारी रही, फिर ट्रांसमीटर से वही आवाज़ बरामद हुई, यहाँ मेरा काम ख़त्म हो चुका है और जल्द ही वापस चला जाऊँगा। तुमसे इसलिए नहीं उलझना चाहता कि मुझे वापसी की जल्दी है और यहाँ तुमसे बराह रास्त भी झगड़ा नहीं है। तुम्हारी बात मैंने सुन ली है। जिन हदों की तुम बात करते हो मेरा काम वैसे ही यहाँ तक नहीं फैला, इसलिए तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर पार्टी ने मुझे मज़ीद काम करने की ऑफ़र की तो, और तुम्हारे यहाँ आने के बाद इस बात के इम्कानात और भी ज़्यादा हो गए हैं कि पार्टी मुझे मज़ीद काम दे, और वो तुम्हारा बहरी बेड़ा भी जो यहाँ पहुँच रहा है। मुनमुनाती हुई आवाज़ बंद हो गई। हावर्ड ने फ़ौरन कहा, लेकिन तुम उसकी फ़िक्र ना करो, उसके यहाँ आने से तुम्हारी पार्टी को कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उसके यहाँ आने का मकसद तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं है। खैर, गुराती हुई आवाज़ ट्रांसमीटर से बरामद हुई। मेरी बात पूरी हुई, तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो। नहीं बस मुझे भी कुछ नहीं कहना, ओवर एंड ऑल, हावर्ड ने कहा और ट्रांसमीटर बंद कर दिया। जान दरवाजे से हटकर चंद कदम उसकी तरफ आया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तब हावर्ड ने 2 उंगलियों से फतह का निशान बनाते हुए अपने हाथ को हवा में झटका। क्या कह रहा था? जान ने करीब आकर सवाल किया। वापस जा रहा है, हावर्ड ने मुख्तसर सा जवाब दिया और दोबारा ट्रांसमीटर ऑपरेट करने लगा।